معزز شرکا، آپ حضرات نے محترم آفتاب صاحب کے پہلے بیان بعنوان اسلام دین فطرت ہے پر ہمارے سوالات اور ان کے جوابات کا خلاصہ ملاحظہ فرما لیا ہے، لیکن ان جوابات سے ہماری خلش دور ہو جانے کی بجائے مزید بڑھ گئی ہے۔ اب ان جوابات پر ہمارے مزید 4 سوالات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلے جواب کی روشنی میں سوال ہے کہ اگر کسی مسلمان طبقے مثلاً اہل سنت والجماعت کے علماء کے بیان کیے ہوئے آیات کے معنی اور تفسیر آپ کے عقیدے کے مطابق اہل ذکر، راسخون فی العلم اور الامر کے بیان کردہ معنی کے خلاف اور متضاد ہیں، تو آپ ان معنی کو درست قرار دیں گے یا غلط؟ دوسرے جواب کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ اسماعیلی عقائد کے قائل نہیں ہیں، ان کی نجات کی کیا صورت ہوگی؟ کیا ان کو جہنم سے بالکل بچا لیا جائے گا یا ان کو صرف اصلاح کے لیے ڈالا جائے گا؟ اور اگر ڈالا جائے گا تو جہنم میں عذاب ہوگا یا خیر ہی خیر ملے گی؟ اگر خیر ہی خیر ہوگی تو جہنم اور جنت کا کیا فرق ہوگا؟ اگر خیر ہی خیر ہوگی تو جہنم میں داخلہ برائے اصلاح کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اگر جہنم خیر ہی خیر ہے تو قرآن کریم کی آیات میں جو جہنم کے عذاب کو عظیم، علیم اور شدید کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اور نار جہنم کی سختی کے لیے جو بے شمار آیات اور احادیث ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان کا کیا مطلب ہوگا؟ تیسرے جواب کی روشنی میں یہ سوال ہے کہ جو لوگ اسماعیلی عقائد کے قائل نہیں ہیں، ان کی نیکیاں آپ کے نظریے کے مطابق نیک اعمال ہیں یا نہیں؟ اگر نیک اعمال ہیں تو آپ کے بیان کیے ہوئے اجر کے 3 درجات میں سے کس درجے کا اجر ان کو حاصل ہوگا؟ ایک نیک عمل اسماعیلی شخص نے کیا اور وہی نیک عمل غیر اسماعیلی نے بھی کیا، دونوں کی نیکی ایک ہی درجے کی ہوگی یا درجے کا فرق ہوگا؟ دونوں کو اجر ایک سا ملے گا یا اجر میں بھی فرق ہوگا؟ اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے تیسرے سوال کے جواب کے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ اخلاقیات کا درجہ دین سے بھی پہلے ہے۔ یہ بات کیا آپ نے سوچ سمجھ کر کہی یا ویسے ہی دوران گفتگو زبان سے نکل گئی؟ آپ سے ایک بار پھر امید ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ جواب ارشاد فرمائیں گے تاکہ تمام شرکا کو سوال و جواب سمجھنا اور ذہن نشین کرنا آسان بھی ہو اور ہمیں دوبارہ ساری گفتگو کا خلاصہ تیار نہ کرنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چونکہ گروپ میں کچھ سوالات کیے گئے ہیں جو گزشتہ ہم نے جواب دیا تھا، اسی میں سے کچھ سوالات ہیں، تو میں مختصر عرض کروں کیونکہ حکم بھی یہی ہوا ہے کہ مختصر جواب دیا جائے۔ تو یہاں پہ جس طرح سے اگر ہمارے بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ میں شاید کسی ایک عقیدے کے لیے کہوں کہ وہ اس درجے پر ہے، وہ اس درجے پر ہے، نہیں، ہم قرآن سے قوانین ڈسکس کرتے ہیں کہ درجات ممکن ہیں، کون کس درجے پر ہے وہ پھر کچھ چیزیں ہمیں میرے خیال میں آخرت پہ، قیامت پہ بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ جو خداوند تعالیٰ کے کام ہیں وہ انہی پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جو میزان ہے والسماء رفعها ووضع المیزان، تو آسمان کو بلند کیا گیا اور اس پہ میزان قائم کیا گیا۔ اگر یہ میزان زمین پہ ہوتا تو ہم زمین والے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے، ایک ایک عمل کو تولتے، ایک ایک سوچ کو تولتے، اور پھر تول کر ہم بتا سکتے تھے کہ کون کہاں جائے گا، کون کہاں جائے گا۔ البتہ خداوند تعالیٰ کی اس مبارک کتاب میں جہاں تک ہماری رسائی ہے، جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے، تو اس کے مطابق ہم کچھ قوانین ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ اصولات جو خداوند تعالیٰ نے فرمائے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے مطابق درجات کا ایک قانون ہے، نیکی کے جو ہے نا اجر ملنے کا ایک قانون ہے۔ اب اس قانون کے مطابق کون کس زمرے میں آتا ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر کے اگر ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں کہ فلان شخص فلان عقیدہ والے اس زمرے میں، فلان عقیدہ والے اس زمرے میں، تو میرے خیال میں یہ ہماری حماقت ہوگی۔ میں تو کم سے کم جو ہے نا یہ چیز نہیں کر سکتا ہوں۔ البتہ خداوند تعالیٰ کی رحمت سے ایک امید رکھ کے، ایک حسن ظن رکھ کے ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جیسے عذاب الہی سے ہم نے انکار نہیں کیا ہے، یقیناً عذاب ہے، لیکن اس عذاب کی بات ہم نے یہی عرض کیا تھا، آخرکار خداوند کی رحمت ان کی غضب پر سبقت لے جائے گی۔ تو اس حدیث مبارک سے
ہم نے یہ حسن ظن رکھا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 6911 میں آپ دیکھیں، جس دن خدا نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس دن اس نے 99 رحمتوں کو بنایا۔ ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیان پائی جانے والی مسافت کے برابر ہے۔ اس نے ان میں سے ایک رحمت کو زمین پر رکھا، اس کی وجہ سے ماں اپنے بچے کے ساتھ اور جنگلی جانور اور پرندوں میں سے بعض کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ان رحمتوں کو اس ایک رحمت سے مکمل کر دے گا۔ ایک دوسرے مقام پر ہے کہ ان 99 رحمتوں کو خداوند تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ اس دن وہ اپنے بندوں پہ ان 99 رحمتوں کو استعمال کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں عمر بن خطاب سے روایت ہے، اس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی عورتیں آئیں، ان میں سے ایک عورت بچوں کو چاہتی تھی۔ وہ گرفتار خواتین کے درمیان جب کسی بچے کو پاتی تھی تو اس کو لیتی تھی اور اپنے شکم سے لگا کر دودھ پلاتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا اس عورت کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، وہ اس کو آگ میں نہ پھینک دینے پر قادر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے، خدا اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 6912 میں یہ حدیث ہے۔ اور 6913 میں ایک اور عجیب و غریب حدیث ہے کہ اگر مومن اس عذاب کو جان لے جو خدا کے پاس ہے، اس عذاب کو جاننے کے بعد تو کوئی بھی اس کی جنت کی طمع نہ رکھے، جنت کی خواہش نہ رکھے، وہ کون سا عذاب ہوگا؟ اور اگر کافر اس رحمت کو جان لے جو خدا کے پاس ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں کہ ان احادیث سے، قرآن مجید کی آیتوں سے ہم ایک حسن ظن رکھتے ہیں کہ آج یہ اختلافات تو ہیں تمام لوگوں کے درمیان، اختلافات کے باوجود بھی آخر کار سب کو ایک ہی مقام پہ جانا ہے، ایک ہی امت واحدہ بننا ہے۔ اور جب جس طرح شروع میں ایک ہی امت واحدہ تھے تو ہم یہی تصور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم سب کو آخر کار ایک ہی امت بننا ہے تو راستے کے جتنے بھی اختلافات یا درجات ہیں تو اس میں ہمیں ایک دوسرے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے تصورات کو سمجھیں۔ اب کسی بنیاد پہ یقیناً کسی وضاحت پہ اختلاف ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی پیج پہ مطلب ایک دوسرے کو لا کے سب ایک ہو جائیں اس ڈسکشن کے بعد، نہیں، بلکہ اسلام کے اور قرآن مجید کے جب الگ الگ اینگلز ہیں، آپ نے کسی آیت کی وضاحت کی تو ہم نے کسی دوسری طرح سے اس کو جو سمجھا ہے، تو ایک دوسرے کی اس سمجھ کے لیے خود گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو ایک دوسرے کے سمجھ کا احترام کرتے ہوئے جن چیزوں میں ہمارے درمیان یکسانیت ہے ان چیزوں کو لیں گے، جہاں کوئی اختلاف ہو تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی جگہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے محترم ساتھی کوئی چاہ رہے ہیں کہ میں ڈیفائن کروں کہ کس عمل کا نتیجہ یا کس عمل کا اگر کوئی اسماعیلی کرے تو اس کا کیا اجر ہے، کوئی سنی کرے، نہیں۔ شروع میں نے عرض کیا میزان خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، البتہ ہم قرآن سے قوانین کو دیکھتے ہیں، اصولات پہ ہم جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک ہی عمل کرنے کا جو ہے اس کا اجر، کون سے عمل کرنے کا اجر کیا ہے؟ قرآن کے اندر البتہ درجات تو ہے، ایک ہی شخص ایک عمل کرے تو اس کا اجر کون سا ہے، اگر کوئی اور شخص جو کہ اپنے ایمان کے ساتھ یا ایمان کی پختگی کے ساتھ یا اپنے عمل کے ساتھ وہی عمل کرتا ہے تو پھر اس کو کتنا اجر ملتا ہے، تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ قرآنی قوانین کے مطابق دیکھیں گے، درجات کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ باقی پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فلان شخص کرے گا تو اس کا جو ہے نا اجر یہ ہے، تو یہ شاید فتویٰ میں نہیں دوں گا، البتہ ہم کچھ قوانین کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ جو قرآن میں جو قوانین بتائے گئے ہیں تو ان قوانین کو سمجھتے ہوئے، درجات کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہر ایک درجے کی قدردانی اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔
باقی یقیناً جزوی اختلافات تو ہیں، وہ پھر ساتھ ساتھ چلیں گی، مگر چونکہ ہمارے دوستوں نے اسماعیلی عقیدے کے حوالے سے جاننے کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا درخواست کی، تو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ مگر کچھ چیزوں کو چونکہ اس گروپ میں میری جن سے کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے، شاید میں سب کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ کیا تصورات رکھتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ اگر ایک ہی تصور کے مطابق میں کوئی وضاحت پیش کر رہا ہوں تو اس کی طرح کوئی شخص جتنے بھی ہمارے یہاں پہ دوست ہیں، اگر ان میں سے کوئی چاہتے ہیں تو وہ اپنی ایک وضاحت پیش کریں کہ ہم اس آیت کو، اس حدیث کے اس اینگل کو ہم مانتے ہیں، اس اینگل کو ہم سمجھتے ہیں، تاکہ دونوں کو سامنے رکھا جائے، اور جس کے لیے کتاب کائنات اور کتاب انفس گواہی دے دیں تو ہم اس چیز کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ باقی ہمارے محترم نے سوال کیا جو اولی الامر اور عام کسی جو ہے نا سنی عالم کے درمیان اگر کسی آیت کی وضاحت کریں کس اور اس کو مانیں گے۔ ابھی تک اولی الامر کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہے، ہم نے قرآن سے قانون ڈسکس کیا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کوئی بات، اپنی طرف سے کوشش کرنے کے باوجود نہیں جانتے ہو، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو پھر دنیا میں اہل ذکر کا ہونا کہ اگر کوئی بھی سوال ہو اس کے پاس جا کے سوال کیا جائے تو ہر سوال کا وہی جواب ملے گا جو خداوند تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہوگا، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے ان کے پاس جانے کے لیے فرمایا ہے۔ اولی الامر کی اطاعت کی جہاں پہ بات ہے تو پھر وہ اولی الامر کون ہے، کس طرح ہے، وہ اہل ذکر کون ہے، وہ راسخون فی العلم کون ہیں کہ جو علم کے ان بلندیوں تک راسخ ہیں جہاں تک خداوند تعالیٰ چاہتے ہیں پہنچ جائیں، اور وہ خداوندی حکم کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اگلے ڈسکشنز میں اور ہمارے لیکچرز میں آنے والے ہیں، تو اس لیے اس مرحلے پہ میرے خیال میں اس کو ڈیفائن کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور میں کسی کا نام لے کے یا یہ ہے ہم ایک قوانین ڈسکس کریں گے، پھر ہر کوئی اپنے علم کے مطابق پھر ڈھونڈے اہل ذکر ان کے نزدیک کون ہے، اولی الامر کون ہے، تو ہر کسی کو جو ہے نا ڈھونڈنے کے ضروری ہے، لیکن اہل ذکر اور اولی الامر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ قانون ہم ضرور رکھیں گے۔ وہ کون ہے تو پھر ہر کوئی اپنے عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ڈھونڈیں۔ اگر ہم ڈیفائن کریں کہ یہی شخصیت ہے آپ کو ماننا ہے، اگر نہ مانیں تو پھر اس سے اختلافات بڑھیں گے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے دوست بھائی ایک گھر میں اہل سنت برادری کے ہیں، دوسرے گھر میں جو ہے نا ہم اسماعیلی ہیں، ہم محبت سے، امن سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی خوشی میں، غم میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ جو جتنے بھی اختلافات ہیں ہم ان کو پیچھے رکھ کے ہم آپس میں ایک برادرانہ جو تعلق ہے، تو اگر ہم کچھ چیزوں میں فتویٰ دیں تو پھر ہمارے اس بھائی چارے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مجھے خدشہ ہے، تو اس لیے میں ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا جہاں اختلاف ہوگا۔ البتہ میں اپنی وضاحت پیش کروں گا، آپ تسلیم کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس کو دیکھیں، لیکن میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں اسماعیلی مذہب کی کوئی دعوت کروں۔ اچھا، دوسرا ہمارے محترم نے یہاں پہ جو سوال کیا کہ اخلاق دین سے پہلے ہیں، تو شاید میں نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی، یہاں کوئی مغالطہ نہ ہو تو میں اس کی وضاحت کروں کہ دیکھیں کہ جو اخلاقیات ہیں، جو عالمی شریعت کے طور پہ جس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، انسان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ جتنے بھی اقدار ہیں انسانی معاشرے کے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس دین ہو انہی کے پاس یہ اقدار ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص دین بھی نہیں مانتا ہے، بے دین بھی ہے، تو بے دین شخص بھی با اخلاق ہو سکتا ہے۔ یعنی اخلاق کی سرزمین ایک ایسی زمین ہے، اگر ہم اخلاق کی زمین کو ہموار کرتے ہیں، اب ہموار کرنے کے بعد اب دونوں بندوں کے پاس ہموار زمین ہے، اب ایک شخص اس پہ دین کی عمارت تعمیر کرتا ہے، دوسرا شخص نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ ان کی مرضی ہے، لیکن جو بنیادی جو اخلاقیات ہیں وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بادین ہو تو پھر وہ با اخلاق ہو سکتا ہے،
بلکہ دین پہ یقین رکھنے سے پہلے بھی جو عالمی طور پر جو کچھ اخلاقی اصولات ہیں تو اس پہ کوئی بھی شخص کاربند جو ہے نا ہو سکتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد بھی یہی تھا. اور جس کا اخلاق نہیں ہے، اگر کوئی شخص دین پہ یقین رکھتا ہے، اگر اس کا اخلاق نہیں ہے تو ہم اس کی مثال اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ اس کے پاس زمین تو نہیں ہے لیکن اس نے عمارت کھڑی کر دی. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے جو اخلاقیات کی جو بنیاد ہے سب سے پہلے وہ مضبوط ہونی چاہیے، وہ ہموار وہ زمین ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں قربان ہوں. یہ کائنات جس کے لیے بنائی گئی، ایسا نہیں ہے کہ 40 سال میں اس کو نبوت ملی. اس سے پہلے یقیناً وہ ہستی تھے کہ جس کی بشارت مختلف پیغمبروں نے دی. وہ پیدا ہوتے ہی اس کام کے لیے، خداوندی اس امر کے لیے وہ تیار تھے. مگر 40 سال انہوں نے جو عملی اخلاق کا مظاہرہ کیا، قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے ان کے کس عمل کو سراہا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں. تو 40 سال تک وہ امین اور صدیق کے نام سے وہ پہچانے جاتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ان اخلاق کا عملی مظاہرہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کیا. تو یہ ہمارے لیے بھی اشارہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دین کے تصورات سے، عقائد سے پہلے جو بنیادی شرط ہے دین کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے وہ اخلاق ہے. اب اخلاق کسی دوسرے شخص کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اب اخلاق کے نتیجے میں جو جزا ملنی ہے وہ ہر کسی کو برابر ملے گی. اب اس کے اوپر کوئی شخص دین کی عمارت کھڑی کرتا ہے تو نور علی نور، پھر اس کے جو ہے نا اجر یا اس کی جو خصوصیات ہیں وہ پھر الگ ہیں. تو میں صرف اور صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دین سے پہلے اخلاقیات دین سے بھی جو ہے نا پہلے نمبر پہ آتے ہیں.